کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں سانس لینا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ بلال اپنی زندگی کے آخری لمحات میں درد سے لڑتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ کر جاتا ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ وہ اپنی ماں اور دانیال کو بلاتا ہے، کمزور آواز مگر ارادے مضبوط، منال کو اس کا حق دے دینا، پراپرٹی میں سے اس کا پورا حصہ۔ یہ الفاظ کہہ کر بلال جیسے اپنا فرض ادا کر جاتا ہے اور ثابت کر جاتا ہے کہ وہ آخری سانس تک ایک اچھا بھائی تھا۔ لیکن جہاں ایک طرف بلال نے نیکی کی مثال قائم کی، وہیں دوسری طرف اس کے ساتھ جو ہوا وہ دل دہلا دینے والا ہے۔ اس کی اپنی بیوی جس نے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، وہی اس کی موت کی وجہ بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، تمام اشارے ایک ہی طرف جا رہے ہیں، ماہم کی طرف۔ ماہم جو دانیال کو پسند کرتی ہے اور دانیال بھی اسے، لیکن ان کی محبت کبھی مکمل نہ ہو سکی۔ تو کیا انہوں نے اپنی راہ سے بلال کو ہٹانے کا فیصلہ کیا؟ کیونکہ جب بلال زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا تب ماہم کہاں تھی؟ وہ دانیال کے ساتھ میٹنگز اٹینڈ کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، یہاں تک کہ بلال کی موت کے وقت بھی ماہم اس کے پاس نہ تھی۔ لیکن ایک بہن تھی جو آخری وقت تک ساتھ کھڑی رہی، منال اور اس کی ماں۔ یہ منظر خود بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بلال کی موت ایک حادثہ تھی یا ایک سازش؟ اور سب سے بڑا سوال، اب باسل کا کیا ہوگا؟ وہ معصوم بچہ جو پہلے ہی رمشا کے سائے میں پل رہا ہے، کیا وہ اب بھی اس کھیل کا اگلا مہرہ بنے گا یا پھر کوئی اس کی قسمت بدلنے آئے گا؟ کیونکہ اب یہ کہانی صرف رشتوں کی نہیں رہی، یہ بن چکی ہے طاقت، لالچ اور انتقام کی جنگ۔ ادھر جیسے ہی یہ خبر سامنے آتی ہے کہ بلال مرنے سے پہلے منال کے حصے کی بات کر کے گیا تھا، تو سب سے زیادہ آگ اگر کسی کے اندر لگتی ہے تو وہ ہے ماہم۔ ماہم کا غصہ اب کھل کر سامنے آتا ہے اور اس بار اس کے نشانے پر ہے منال اور اسامہ۔ وہ بغیر کسی جھجک کے کہہ دیتی ہے، میں پہلے ہی جانتی تھی یہ منال اسی لیے واپس آئی ہے، صرف اپنا حصہ لینے کے لیے اور اپنے شوہر کو دینے کے لیے۔ اور پھر وہ سیدھا الزام اسامہ پر ڈالتی ہے، وہ اسامہ جس نے ہمیشہ اپنی محبت پر یقین رکھا، اپنی محنت پر یقین رکھا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، آج اس کو لالچی کہا جا رہا ہے۔ وہ اسامہ جس نے ہمیشہ اپنی محنت پر یقین رکھا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور آج اسی کو لالچی کہا جا رہا ہے۔ اسامہ کا چہرہ بدل جاتا ہے، آنکھوں میں دکھ اور لہجے میں سختی آ جاتی ہے۔ وہ منال سے کہتا ہے، تمہیں اس جائیداد میں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن منال یہاں بھی پیچھے ہٹنے والی تو نہیں، وہ صاف صاف جواب دیتی ہے، کیوں نہ لوں، یہ میرا حق ہے، میرا حصہ ہے۔ یہاں سے شوہر اور بیوی کے درمیان ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک طرف اسامہ کی خودداری اور دوسری طرف منال کا حق۔ لیکن کہانی میں اصل خطرہ ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ منال کی حرکتیں اب بھی سوالیہ نشان بنی ہوئی ہیں۔ اس کا بار بار سمیر کے قریب جانا، رابطہ رکھنا، یہ سب کچھ کسی بڑے طوفان کی نشانی لگ رہا ہے۔ کیا منال واقعی صرف اپنا حق لے رہی ہے یا کسی کے دل میں کچھ اور بھی چل رہا ہے؟ اور جب سمیر کی شادی کنزا سے ہوگی تو پھر یہ کہانی لے گی ایک زبردست موڑ، جہاں محبت، دھوکہ اور راز سب ایک ساتھ ٹکرائیں گے، کیونکہ اب ہر رشتہ خطرے میں ہے۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلال کی موت کے بعد جہاں ایک طرف گھر میں سوگ کا ماحول ہونا چاہیے تھا، وہیں ماہم کا رویہ سب کو چونکا دیتا ہے، کیونکہ ماہم کو بلال کی موت کا کوئی خاص غم نظر نہیں آتا۔ اسے اگر کسی بات کا صدمہ ہے تو وہ صرف یہ کہ اب منال کو جائیداد میں سے حصہ دینا پڑے گا۔ یہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ ماہم کے دل میں رشتوں سے زیادہ دولت کی اہمیت ہے، اور دوسری طرف دانیال اور ماہم جیسے اب صبر کھو بیٹھے ہیں۔ بلال کی موت کو اب بھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، دونوں نکاح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر سب سے پہلے مخالفت میں سامنے آتی ہے رمشا اور اس کی سانس۔ دونوں مل کر اس رشتے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں،
یہ نکاح ابھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ماہم اور دانیال بھی اب کسی کے سننے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ وہ صاف صاف اعلان کر دیتے ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی دانیال کی ماں غصے میں آ جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، پہلے ماہم کو عدت پوری کرنی ہوگی۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ڈرامہ اور بھی انٹینس ہو جاتا ہے، کیونکہ ماہم نہ صرف عدت پوری کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بلکہ اس پر سوال بھی اٹھ رہے ہیں۔ کیا ماہم واقعی کسی اصول کی پابندی کرے گی یا پھر اپنی مرضی کے لیے ہر حد پار کر جائے گی؟ تو یہ سب جاننے کے لیے کہ آگے مزید کیا کرنے والے ہیں ماہم اور دانیال، تو دیکھتے رہیے اس کی آنے والی مزید ایپیسوڈ۔ ڈرامہ واقعی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ مسافت کی کہانی بہت ہی ہٹ کر ہے۔ دیکھا جائے تو اس ڈرامے نے مجھے تو واقعی بہت ہی زیادہ امپریس کیا ہے۔ آپ کو اس کی کہانی کیسی لگ رہی ہے ضرور کامنٹ کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ پھر ملیں گے اسی طرح کے ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔